اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی قرآن دوست حفصہ سہیل ہوں اور آج انشاءاللہ ہم اپنا قرآن پارٹ جو ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی. جو ابھی تک ہم نے 3 صفحات پڑھ چکے ہیں اس کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو شروع کرتے ہیں. مقاصد ایک دفعہ کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں نے اس طرح سے کیا تھا, اپنے رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں کے اوپر ہم نے صفحات کو ڈیوائڈ کر لیا تھا 4 اشاروں کے اندر. اور اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن جب یہ ہمارا اینڈ ہوگا تو ہم لوگوں کو قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 جو الفاظ ہیں وہ ہمیں آ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اشاروں اور فکروں کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی تھی کہ اشارے جو ہیں وہ زنجیر کا کام دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پیج کے اوپر یا ایک صفحے کے اوپر جو مضمون چل رہا ہوتا ہے اشارات سے ہمیں وہ ذہن میں لے کے آنا آسان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر حفظ کرنا ہو کسی نے تو وہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور فکرے جو ہیں وہ بھی زنجیر کی طرح ہی کام کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں وہ چھوٹی زنجیر ہے, اشارے بڑی زنجیر ہیں. فکروں سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے آگے اور پیچھے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا کیا کانٹیکسٹ ہے, کیا اس کا معنی ہے. پھر اس کے علاوہ قرآن کو زندگی میں لانا یہ ہم نے سمجھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں گرامر کے اوپر مین فوکس جو ہے وہ کمزور افعال کو سیکھنا ہے. اور بونس چیز جو اس میں تھی وہ 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھنا ہے. تو الحمدللہ ہاف کورس ہمارا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس دو چیلنجز آتے ہیں, ایک الفاظ کے معنی اور گرامر. تو اشارات اور فکروں سے ہم لوگوں نے الفاظ کے معنی کو سیکھا اور گرامر ہم نے کس طرح الحمدللہ وہ QC1 سے ہم TPI کے ذریعے وہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈائلاگس ہیں. تو فرسٹ پیج لے لیتے ہیں ہم لوگ. ہماری انگلی کا اگر اس طرح سے لے لیں, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, پھر متقیوں کی ہدایت اور متقیوں کی صفات, اور اگر شارٹ کرنا ہو تعریف, دعا, ہدایت, صفات. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. فکروں کی ایک ایگزامپل جو ہم ہمیشہ دیتے ہیں کہ اگر یہ اگر ہمارے پاس فریز ہو انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا ان کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر ویسے ہم وہ یاد کریں گے یہ سارے جو ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ہمیں فرق شاید نہ پتہ چلے. تو انشاءاللہ اگر ہم کہیں گے تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی طرح کچھ اور فکرے ہیں. ہم لوگوں نے QC1 میں بھی یہ پڑھا تھا اور QC2 کے شروع میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تھا کہ تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ہم 12 عادات سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئکلی ان کو دیکھ لیتے ہیں. تعوذ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیفٹی فرسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگوں نے پڑھنی ہی ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کو ایک کوئک ریویو اس کا دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیونکہ 2 اشارات ہمارے آ رہے ہیں, کون بتائے گا کون کون سے اشارے اس میں آتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے. جی, آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجیے تاکہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہو جائے. جی, کس کا ہینڈ ریز ہے؟ محجوبین. جی سسٹر آپ بتائیں. جی, اس کا پہلے 2 اشارے جو ہے نا, اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا. ہاں الحمدللہ, ٹھیک ہو گیا. اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. اس کے جو آپ لوگوں نے 12 عادات کی تھی تعوذ کے ساتھ, اس کو آپ لوگ خود سے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا کیونکہ ہم الحمدللہ اس کو بہت دفعہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے افعال جو ہیں وہ بھی ہم تھوڑے سے آگے دیکھ لیتے ہیں. ان میں یہ اس کی عادات ہیں. اچھا, جیسے یہاں پہ ہم لوگوں نے کون کون سا پڑھا تھا؟ حامدہ, یحمد, احمد, حامد, محمود اور حمد. آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی اشارے کریں گے نا, جتنے بھی یہ افعال ہیں اس کے آپ نے باب دیکھ لینے کس پہ آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ روٹ لیٹرز دیکھ لینا. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں کو بتاتی جاتی ہوں. کوئی ہینڈ ریز کر لیجئے. جی سسٹر ماجبین آپ ہی پڑھ لیجئے. مالکہ کا ٹیبل آپ پڑھ لیں. ملکہ, یملکو, املک, مالک, مملوک, ملک. ٹھیک ہو گیا. وہ اور یہ دربہ کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ایک ہمارے پاس آ رہا ہے غادبہ. اس کو دیکھ لیتے ہیں غادبہ کو. رضوانہ, سسٹر رضوانہ آپ پڑھ لیں. غادبہ, یغدب, اغدب, غادب, مغدوب,
وادب وہ غصہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ سورہ فاتحہ سے جو ہمیں افعال پتہ چلے تھے وہ تھے. اس کے علاوہ جو تھوڑے سے اسماء تھے وہ دیکھ لیں. اسم اس کی جمع کیا ہے؟ اسماء. پھر عالم کی جمع عالمونہ بھی ہو سکتا ہے, عالمینہ بھی ہو سکتے ہیں. یوم کی ایام. ٹھیک ہے, اس کو آگے چلتے ہیں. ہاں, اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اب کیونکہ سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے تھے, کوئکلی ہم نے کر کے اس کے دوسرے پارٹ پہ آ گیا, متقی کے لیے ہدایت. تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ ہے ذالک الکتاب. اچھا, اس کے اندر آپ نے کوئز کے حوالے سے دیکھ لینا ہے. ہو سکتا ہے کوئز میں آپ کو نیچے ترجمہ یہ لکھا ہو وہ کتاب, لیکن آپ نے پراپرلی سلیکٹ کرنا ہے یہ کتاب ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. لا ریبہ, نہیں ہے کوئی شک, فیہی, اس میں, ہدن, ہدایت ہے, للمتقین. اب متقین کیا ہے؟ اسم ہے یا کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی, اسم ہے اسم ہے. اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع جمع ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. یا نون سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا صرف وہی اس سے ہدایت پا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے جو اسماء آ رہے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب, کتب, متقن. ٹھیک ہے, اس کا متقون اور متقینہ یہ ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فردر اس کو ایکسپلین اگر کیا جا رہا ہے کہ متقیوں کی صفات کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے اس میں 5 صفات متقیوں کی دیکھی تھی. کون بتائے گا؟ سامنے لکھی بھی ہوئی ہیں, ایک دفعہ کوئی بتا دے. جی سسٹر مہاجبین, آپ نے بتانا. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز ٹھیک قائم ہے, کرتے ہیں, اللہ کی ٹھیک راہ ہے, میں خرچ کرتے ہیں, کتابوں آسمانی جو کتابوں محمد پہ. صلی ٹھیک ہے, ہاں آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں, جی, اور آخرت پر یقین آخرت. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کچھ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے دیکھ لیں. یؤمنون, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اچھا, یہ شاید آپ نے نہ پڑھا, لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں. بالغیبی, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ بالغیبی کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ بی. ہاں ٹھیک ہے, ٹکڑے بھی ساتھ ساتھ بتائیں, بی اور غیب. ٹھیک ہے, غیب پر. وَيُقِيمُونَ, اور قائم کرتے ہیں. صلاۃ, یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مونث ہے؟ الصلاۃ کیا ہے؟ مونث. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وَمِمَّا, ہاں, وَمِمَّا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 وا می 2 وا من پلس ما. ٹھیک ہے, من پلس ما. ٹھیک ہے. رزقناہم کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 اس طرح سے. ہاں, رزقنا ہم. ٹھیک ہے, 2 ٹکڑے, رزقنا اور ہم. ٹھیک ہے, ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھنے کے لیے بہترین ہے, یا آپ ایک تو اس میں سے ورڈز جو ہیں وہ یاد کر لیا کریں, پھر وہ آپ کو اشارے سے جو ملتے جلتے ہیں پھر وہ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. الذین, ایک منٹ, ہاں جی, والذین, اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. اچھا, بما کے بھی آپ کو پتہ ہے 2 ٹکڑے ہیں. انزلا, الیکا کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں یہاں پہ؟ 2 2 ٹکڑے, الا اور تا. ٹھیک ہے, الیکا. ٹھیک ہے. وما, اور جو, انزلا نازل کیا گیا, من قبلکا, قبلکا کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ قبل اور کا ہاں, 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے. وبالآخراتی, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ وا, بی اور آخرت. ٹھیک ہے, اور یہ, ہاں 3 بن رہے ہیں, 4 کیسے بن رہے ہیں؟ 3 ہے, وا بے ہے نا؟ آخرہ. ہاں, جی جی 3 ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ٹکڑے بنانے ہیں, اس کا قیمہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے, اس لیے ذرا دیکھ کے. اچھا, آگے ہم یوقنون, وہ سب یقین رکھتے ہیں. اچھا, اس کے اندر سے آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیں. اب مجھے بتائیں ہم کیا ہے؟ ہم تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, اسم فعل حرف کیا بنتا ہے؟ ہم, سوری, اسم ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایک لائن اگلے صفحے پہ ہے, لیکن اسی مضمون کے ساتھ ہی, اس لیے یہاں پہ اس کو دے دیا گیا. اولئکا, اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے متقیوں کے بارے میں پہلے یہ بتایا گیا کہ صفات, پہلے کس کے لیے ہدایت ہے قرآن, پھر ان کی صفات بتائی گئی, اور پھر اس کے بعد ان کا نتیجہ بتایا گیا کہ ان کو کیا ملے گا. یہ وہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, اور وہی لوگ کون ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں, مفلحون. ٹھیک ہے, مفلحون کیا ہے یہاں پر؟ اسم
हाँ माफूल है। इसम है, जमा भी है, जमा भी है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अगले पेज पे, काफिरीन को हिदायत नहीं, ठीक है, इसका देख लेते हैं। अब यहाँ से इसका साथ साथ तर्जुमा भी देख लेते हैं, ठीक है। बेशक इन्नल्लज़ीना, इन्ना क्या है ये बताएं पहले, अभी तक ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्या है? हर्फ है, बिल्कुल ठीक, हर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, हर्फ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काफारू, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, काफारा काफारू, ये टेबल पढ़ चुके हैं। सवाउन अलैहिम, बराबर है, अलैहिम के दो टुकड़े हो गए, अला और हिम, ठीक है, बराबर है उन पे। अनज़रतहुम, इसके कितने टुकड़े लग रहे हैं आप लोगों को? 3 तीन हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, 3। चाहे आप उन्हें डराएं, अम लम तुनजिरुम, या आप ना डराएं उन्हें, ठीक है। और फिर उसके बाद, और वो ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं ईमान लाएंगे उसकी बात हो रही है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने क्या किया, मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर। कुलूबिहिम के कितने टुकड़े बन रहे हैं? 2 दो टुकड़े, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। वअला समईहिम, उनके दिलों पर क्या है, मोहर है, उनके कानों पर क्या है, और उनकी आंखों पे पर्दा है, यानी ठीक है, वो सुनते भी हैं लेकिन उनको, उनके अंदर तक बात नहीं जाती क्योंकि उनके दिलों पे पर्दे हैं, मोहर लगाई हुई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने देख लेनी है, जैसे लिखा होगा कि काफिरों को किस किस्म का अजाब है, ठीक है, यहाँ पे अजीम का वर्ड आया है कि उनके लिए बड़ा अजाब है। इसी तरह आगे जो है, एक हो सकता है आपको ऐसी ऑप्शन, बड़ा अजाब है, दर्दनाक अजाब है, ये आप लोगों ने देख के करना है, ठीक है। वालाहुम के कितने टुकड़े हैं? वाह, 3 ठीक है, हाँ, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है, ठीक है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ कि इन लोगों के सामने हक पेश किया गया था लेकिन उन्होंने फिर भी ठुकरा दिया था, या तो तकब्बुर की वजह से या किसी शक वगैरह की बुनियाद पे, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। अब मुनाफिकीन का जिक्र आ गया, ठीक है, ये हमारा पेज का दूसरा इशारा बन गया। व मिनन नासी, और लोगों में से मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, बिल्लाही के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी के कितने टुकड़े बन रहे हैं जी? तीन और वाह बे यौम और आखिरत, ठीक है, 4 टुकड़े, हाँ 4 टुकड़े हैं। और आखिरत के दिन पे वमाहुम, और नहीं। अच्छा, एक और चीज आपने देखनी है, माँ का मतलब आपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से याद रखना है। इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, नीचे लिखा हो कि और जो, और नहीं, तो आप लोगों ने प्रॉपरली इसको एक दफा पढ़ना है और उसका जहन में लेके आना है कि ये बात क्या हो रही थी, ठीक है। और नहीं है वो बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। अब यहाँ पे एक चीज थी कि क्यों नहीं ईमान लाएंगे, क्योंकि उनके दिलों में मर्ज है, ठीक है, यानी कि जुबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। तो क्या उनको अल्लाह ताला ने कौन से मर्ज में मुब्तला कर दिया है, बताएं? एक तो उनकी दिल दुनिया की की सजा, बीमारी में हाँ ठीक है, शक मर्ज में की ज्यादा, बीमारी और हाँ ख्वाहिशात की बीमारी। हाँ, उनके दिलों में कौन से मर्ज होते हैं? एक तो उनके पास ये था, शक की बीमारी थी, ख्वाहिशात की बीमारी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके मर्जों में बढ़ा दिया है, ठीक है। बढ़ा दुनिया दिया। में, हाँ, दुनिया में उनकी सजा है कि उनके मर्ज में ज्यादती है, और आखिरत में उनकी सजा क्या है? दर्दनाक दर्दनाक अजाब। अजाब। बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन आ रही है, मुनाफिकों को हिदायत की। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। युखादिऊना क्या है हमारा इसम, फेल या हर इसम है ना, सॉरी फेल है ना, कौन सा फेल था ये? मुजारे मुदारे हाँ मजारे जी, वेरी गुड, और जमाए मुदारे का, ठीक है, इसका इशारा थोड़ा इस तरह करके होगा, ठीक है। और अल्लाह को धोखा देते हैं वल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों को जो ईमान लाए, ठीक है। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं धोखा दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और वो शऊर नहीं रखते। अब इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई कि उनको अल्लाह ताला ने उनकी दिलों की बीमारी में बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये इसको याद रख ले। अब फजादा अल्लाह के कितने टुकड़े हो गए? ज्यादा, ज्यादा हाँ 4 टुकड़े हो गए, ठीक है।
ہاں، اور ان کے لیے کیا چیز ہے آخرت میں؟ دردناک عذاب. یہاں پہ آپ نے علیم کا ورڈ یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، عذاب علیم ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا آ گیا کانو یکذبون. یہ کیا ہے؟ گرامر میں پڑھا تھا ہم نے، کانا کے ساتھ اگر مضارع آ رہے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ماضی بن ماضی ماضی میں استمراری. ماضی بن جاتا ہے. ماضی استمراری. ویری گڈ، ویری گڈ، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جاتے نیکسٹ اشارے پہ، فسادی اور بے وقوف. کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدو، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. انما کے کوئی ٹکڑے بنتے ہیں؟ نہیں، انما ایک دو. انما کا کوئی ٹکڑا انما ایک نہیں ورڈ ہے. بس. ہاں انما جی، ایک بالکل. ورڈ ہے. ہم تو بس نحنو، وہی والا نحنو آ گیا. مصلحون کیا ہے یہاں پہ؟ مصلحون کیا ہے؟ اسم جمع. اسم جمع. ہے اور اسم بالکل اسم جمع، اور یہ اسم مفعول ہے نا. جی ٹھیک ہے. الا انہم هم المفسدون، جان لو بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے. ٹھیک ہے. یہ ان کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ فسادی ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. اور لیکن ولکن لا یشعرون، وہ نہیں سمجھ رکھتے. اور اس کے ایک ہمیں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا پتہ چلا تھا؟ جہاں پہ قرآن اور سنت کو فالو نہ کریں وہاں کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا آگے سے دیکھ لیتے ہیں. جی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما کا کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. آمن الناس، اور لوگ ایمان لائے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا بے وقوف ہیں جو ان جیسا ایمان لائے؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ صحابہ رضی اللہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں اور کوئی سفہا، یہ کیا ہے؟ سفہا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اسم اسم ہے. اور اس کی ہاں ٹھیک ہے، اسم ٹھیک جمع. ہے. جمع ہے، شور. جی صفحہ. نہیں نہیں. ابھی اس کو آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہم، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. ہم السفہاء، اور وہی لوگ بے وقوف ہے لیکن وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. یہاں سے آ جاتے ہیں آگے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے افعال بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دو رخے والا آ گیا. دو رخے کیسے ہیں وہ؟ اور وہ جب ملتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالو کا اشارہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ اس طرح. آمنا، ہم ایمان لا چکے. وَإِذَا خَلَوْا، خلو کیا ہے یہاں پہ آ رہا ہے؟ جی اسم فعل یا حرف؟ فعل. فعل ہے. فعل ہے. ٹھیک ہے. خلا یخلو والا. ٹھیک ہے. اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ؟ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، معکم کیا ہے یہاں پہ؟ کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو. معکم. اور معکم کیا ہے؟ ماں اور قوم. معکم کے دو ٹکڑے ہیں سسٹر. اچھا نہیں، میں حلی معکم کی بات کر رہی ہوں. اب مجھے یہ بتائیں ماں معا کیا اور ہے؟ قوم. اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے. اسم ہے. نہیں، اسم. مع اور اسم ہے. اندہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اسم یہ ہے. اسماء ہے. ماں اسم اور ہے. اندہ ٹھیک اسم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. حرف ہے تو کم جو ہے وہ اس نہیں آئے گا. ہاں جی بالکل صاحب. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی بالکل. یہ تو ہم QC1 میں پڑھا تھا نا، مع کا ٹیبل بالکل سارا. پڑھا تھا کہ چلیں ماں اور اندہ جو ہے وہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتی ہے. جی چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں باقی کا. تو کیا اللہ مذاق کرتا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، ان کے ساتھ. وَیَمُدُّہُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا آگے اچھا، اور اس کا ایک تھوڑا سا جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے چلاک سے ہیں اور جو مرضی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرا اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، انہوں نے ٹائم ملا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے، پلیز جو کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرا وہ میوٹ کر لے. چلیں اچھا، یہ وہی لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بالہدا یعنی ہدایت کے بدلے انہوں نے کیا خرید لیا؟ گمراہی کو، یعنی دنیا کو انہوں نے ترجیح دیا نا.
فما ربحت بس فائدہ نہ دیا، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے. اب یہ جو پوری تجارت انہوں نے کی ہے، دلالت خرید لی ہے ہدایت کے بدلے، تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وما كانوا مهتدين اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یقیناً خسارہ اٹھائیں گے. اچھا یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، قلب، قلوب، بصر، ابصار، یہ ساری نفس کی انفس ہے، اور ایک اور جمع بھی ہوتی ہے. کیا جمع ہے نفس کی؟ ایک اور یہاں پہ لکھی بھی نہیں ہے. جی سسٹر محجبین آپ بتائیں. نفوس. ٹھیک ہوتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، مرد امراد یہ سارے آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد یہاں سے خاتمہ کا ٹیبل کوئی پڑھ لے. مسز نصر اللہ آپ پڑھ لیجیے خاتمہ کا ٹیبل. 6 چابیاں خاتمہ. اچھا سسٹر محجبین آپ پڑھ لیں خاتمہ. ختمہ، یختم، اختم، خاتم، مختوم اور ختم. ختم. ٹھیک ہے، اس نے ختم کیا. پھر قدعہ کا ہم نے خاتمہ. پڑھا تھا. قدعہ کا کون پڑھے گا؟ مسز نصر اللہ آپ پڑھ لیں قدعہ. ایکچولی مجھے نظر نہیں آ رہا یہاں سے. اچھا کوئی بات نہیں. سسٹر خدع، زنیرہ آپ پڑھ یخدع، ایک اخدع، منٹ میں ابھی خادع، پڑھتی ہوں. مخدوع، خدع. لیں. آپ لوگ پلیز اپنی باری کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے سسٹر زنیرہ آپ پڑھ لیجئے یہ قدعہ. خدع، یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خداع. ٹھیک ہے، اس نے دھوکہ دیا. شاعرہ کا ٹیبل کون پڑھے گا؟ سسٹر نگہت آپ پڑھ لیجئے. جی. شاعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ. السلام ٹھیک ہے علیکم. اسی طرح وعلیکم السلام. آمیہا کا ٹیبل بھی کوئی پڑھ لے. سسٹر زنیرہ آپ پڑھ لیں آمیہا. عامہ، یعمہ، یعمہ، عامی، عامہ. آمیہن. ٹھیک ہے معنہ، ڈیش امہن. ٹھیک ہو گیا، عامیہن، ڈیش بھی بولنا ہے. ڈیش، عامہ. ٹھیک ہو گیا. چلے قلا یخلو کا سسٹر رضوانہ آپ پڑھ لیں قلا. خلا، یخلو، اخلو، خالن، ڈیش، قلوب. ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ. چلیں اب آگے آ جاتے ہیں تاکہ باقی کا پیج بھی پڑھ لیں ہم. اچھا آگ کی مثال ہے اب یہاں پہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اب آپ لوگوں نے یہاں سے اس طرح یاد کر سکتے ہیں مثالہم، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، آپ کو یاد رہے گا کہ مثال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، استوقد نارن، جلائی آگ، تو اس سے آپ کو یہ اشارہ ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ آگ کی مثال تھا. ٹھیک ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے. کس کی مثال کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی. ٹھیک ہے، جس نے جلائی آگ پھر جب اس نے روشن کر دیا. ٹھیک ہے، فلما کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی فلما کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ فا. ٹھیک ہے 2 ٹکڑے ہیں. اضاءت، اس نے روشن کر دیا. ما حولہ، حولہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. حولہ اور حولہ کا ایک، حولہ کا ایک ہے. ہے نا سسٹر، حولہ اور بھی حولہ تو اور لگا دون ہوا اور مارد ہے. ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا. وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں. ظلمات لا یبصرون، ٹھیک ہے اندھیروں میں اور وہ نہیں دیکھتے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہیں قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو چھین لیا. تو اب جو ہے وہ کیا ہے؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹنے والے. ٹھیک ہے، اور یہ پکے منافق ہیں، ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں بارش کی مثال. اب یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کسیبن سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں بارش. ٹھیک ہے، او کا مطلب بھی دیکھ لیجیے گا. او یا جیسے بارش من السماء، آسمان سے، فیہی جس میں، ظلمات و رعد و برق جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو. اب یہاں رعد و برق جو ہے یہ آپ کے اسم ہے. ٹھیک ہے، یجعلون، ٹھیک ہے وہ ڈالتے ہیں. اصابعہم، اصابعہم کیا ہے؟ اس کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ 2 ٹکڑے بن جی رہے 2 ہیں اس ٹکڑے کے. بن 2 ٹکڑے. اصابع اور ہم فی آذانہم، ٹھیک ہے اپنے کانوں میں. من الصواعق، کی کڑک کی وجہ سے. حذر الموت، کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے. واللہ، اور اللہ، محیط
گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافرین کو، ٹھیک ہے، بالکافرین کے بھی دو ٹکڑے، اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے ان کو اچک لے، ٹھیک ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ لوگ ٹکڑے جو ہیں ان کا آپ نے ذرا دھیان سے دیکھنا ہے، کلما جب بھی اضاء چمکتی ہے لہم ان پر، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ چل پڑتے ہیں، مشعو فیہ، یہ مشعو جو ہے یہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ جی مشا یمشی، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا، واذا، ابھی آگے بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے میم تو فعل وہ ماضی ہے۔ جی بالکل، فعل ماضی اور جمع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو دیکھتے ہیں ہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ٹھیک ہے۔ وابصاری، ہم اس کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ وا ابصاری اور ہم، ٹھیک ہے، اور بی سمعی ہم کے بھی اسی طرح بی سمعی اور ہم، ٹھیک ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، بالکل۔ اچھا یہاں سے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، حاضرہ کا دیکھ لیتے ہیں۔ حاضرہ، آپ لوگ یہ سارے اسماء جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حاضرہ، یحذر، احذر، حاضر، محظور اور حذر، یہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا، وہ ڈرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب کس کا ہینڈ ریز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی سسٹر نادیہ، آپ پڑھ لیں، خاطفہ کا آپ پڑھ لیں۔ خاطفہ یخطف اختف یختف، خاطف خاطفہ یخطف یختف، خاطفہ یخطف اختف خاطف مخطوف خطف، ٹھیک ہے، اور یہ خاطف، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے دیکھ لیتے ہیں، ماتا یموتو، یہ کون سے بردر بول رہے ہیں؟ آپ ہی پڑھ لیں ماتا یموتو کا ٹیبل۔ جی ماتا، ماتا یموتو مت، میتن ڈیش موتن، ٹھیک ہے، وہ مرایا موت ہوا۔ اسی طرح جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشن۔ پھر قامہ کا ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں، قامہ یقوم قم، قائم ڈیش قیام، کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن کی میم ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو شاہ ہے وہ لوگ شاہ اللہ، یہ شاہ کا کیا ہے روٹ ورڈ؟ شین یا اور حمزہ، ٹھیک ہے، شاہ آیا شاہ، یہ بھی آپ قیامت کا، یہ مشا سے الگ ہے نا؟ یہ علیحدہ، یہ چاہنے سے ہے، انشاءاللہ میں جیسے بولتے ہیں نا، یہ وہ والا ہے۔ ابھی آپ کا گرامر پارٹ ہوگا نا تو انشاءاللہ اس پہ آپ کا کلیئر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ آپ کو پتہ ہے یا ایھا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہے، یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مائکس پلیز میوٹ کر لیجئے، بہت ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا یا ایھا الناس، لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، ربکم کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنے رب کی، جس نے خلقکم، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، خلق اور کم، والذین، جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، لعلکم، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، قرآن سب کو دعوت دے رہا ہے کہ کس طرح سے متقی بن جاؤ، عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، الذی جعل لکم، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ نعمتیں ہیں، وہ ہمیں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، کیا بنایا؟ فراشن، فرش بنایا، فراشن جو ہے وہ ہمارا اسم ہے، والسماء بنا، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت، وانزل، پھر کیا کیا؟ آسمان سے بارش کو برسایا، یعنی کہ ماء، پانی، فاخرج به، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پھر نکالا اس کے ذریعے، فاخرج کے دو ٹکڑے ہیں، اس کے ذریعے کیا نکالا؟ من الثمرات، پھلوں سے، رزقن، کیا نکالا؟ رزق تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ فلا، پس نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں تمہیں دی ہیں تو پھر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو گیا۔
यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं, राज़ाका का देख लेते हैं। और ये इसकी वाहिद जमा है समारातुन की समारात और निद अंदाद, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, राज़ाका का टेबल देख लेते हैं। राज़ाका, यरजुकु, उर्जुक, राज़िक, मरजूक और रिज़्क, उसने रिज़्क दिया। ये बाकी आप लोग बड़ी दफ़ा कर चुके हैं। अब कुरान का चैलेंज देख लेते हैं। पहले अल्लाह ताला ने कुरान की दावत दी है, फिर उसके बाद चैलेंज किया है। अगर वो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर तुम्हें फिर भी शक है, ठीक है, वइन कुंतुम फी रैबिन, ठीक है, अगर तुम हो शक में, मिम्मा उससे जो नज़लना हमने उतारा, नज़लना के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। अला अब्दीना, यहाँ पे अब्दीना ये किसकी बात हो रही है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि जो हमने अपने बंदे पर उतारा। तो यहाँ पे एक अपनायत का भी वो आ रहा है कि अल्लाह ताला ने कितने प्यार से उन्हें कहा ना, तू भी सूरतिन, तो ले आओ एक सूरत, ठीक है, कोई एक सूरत ले आओ। किसी स्पेसिफिक सूरत की बात करें, वो कह रहे कि अगर तुम्हें इसमें शक है तो तुम बना के लाओ एक सूरत। बी सूरतिन, इसके 2 टुकड़े हो गए, मैं मिसली ही, इस जैसी, वदऊ और बुला लो, दआ यदऊ से हमने पढ़ा था, ठीक है। शुहदाअकुम, इसके 2 टुकड़े, अपने मददगारों को, मिन दुनिल्लाही, यानी किसी को भी बुला लो तुम, अल्लाह के सिवा किसी को भी बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने खुला चैलेंज किया है कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक तुम कोई सी एक सूरत बना के लाओ, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सादाका का टेबल पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा? जल्दी से बता दें जी। सिस्टर पढ़े। सादाका, सदका, सदका, यस्तकु, उस्तुक, यसदुकु, नसरा, यस्तुकु, यंसुरु, यस्तुकु, उस्तुक, सादिक, मसदूक और सिद्क। ठीक हो गया। अता याती का भी कोई पढ़ दे। मिसेस नसरुल्लाह आप पढ़ दीजिए। अता, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता याती इति आतिन मातियुन इतियानुन। ठीक है, ईटी है ये सिस्टर, ईटी, इटी नहीं है, ठीक है। इसको ये आपने गौर से करना है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। दआ यदू का सिस्टर जाहिदा आप पढ़ दीजिए। दआ यदू, उदू, दाइन, मदऊ, दाआ यदू उदू दाइन मदून दुआ। ठीक है, चलें। तो इसके साथ ही हमारा कुरान लेस पाठ खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन ग्रामर यानी कमजोर अफ़ाल का तारुफ, जो कि हमने कोर्स 2 में आगाज किया, जिनका उनके बारे में उनके आज हम रिवीजन करेंगे। सफा नंबर 1 से लेकर सफा नंबर 3 तक की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुरान की हर सत्र में तकरीबन कितने अल्फाज जो हैं वो आए हैं। कुरान के हर सत्र में तकरीबन 9 अल्फाज हैं औसतन, और जिनमें से 3 इस्म, 3 फेल, 2 हर्फ और एक जो है वो इस्म फेल हर्फ में से कोई भी हो सकता है। ये जो
الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ایوریج ہے کہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ایوریج ہیں. یہ حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف بدلتے نہیں ہیں، جیسے لا ما وغیرہ. اسما جو ہیں ہم نے یہاں پر ان کی جمع سیکھی ہے ان 3 اسباق میں، جیسے قلب سے قلوب. اور جو افعال ہیں یہ اصل میں ہمارا جو اصل چیلنج ہے وہ افعال ہے، کیونکہ افعال جو ہیں وہ ماضی امر وغیرہ کی مختلف شکلوں میں آتے ہیں. سب سے پہلے ہم فعل دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو عربی میں آنے والے قرآن پاک میں آنے والے افعال ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں. ہم نے ابھی تک جو ہے 3 حرفی افعال پڑھے تھے. 3 حرفی افعال میں بھی 2 قسمیں ہیں. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کون کون سے؟ صحت مند کمزور اور کمزور افعال. جی بالکل، صحت مند اور کمزور الفاظ. ان میں سے تقریباً صحت مند افعال جو ہیں وہ قرآن پاک میں 9012 ہیں. اسی طرح کمزور افعال جو کہ ہم کورس 2 میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ان کے پیٹرن پہ آنے والے افعال بھی تقریباً 9000 ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کمزور حرف کیا ہے. کمزور حروف کون سے ہیں؟ کمزور حروف ہیں واو، یا اور الف. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کوئی کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو اسی طرح کی آوازیں نکالتا ہے، او آ وغیرہ کرتا ہے. تو واو، یا اور الف جو ہے وہ کمزور حروف ہے. اور جو افعال جن میں یہ 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف آیا ہے وہ کمزور افعال کہلاتے ہیں. کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں ہیں جو ہم نے یاد رکھنی ہے. کسی کو یاد ہے کون سی؟ ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں. ایک دوسرے سے جگہ بدلتے ہیں، ٹیم میں کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں. جی ایک اور فتح نصرہ کے باب پہ ہیں یہ 4. بالکل، فاتحہ ناصرہ کے باب پر. یہ بھی انہی 4 ابواب پر آتے ہیں جو ہم نے صحت مند افعال میں پڑھے تھے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ کے. اور دوسری بات وہی جو ہماری سسٹر نے بتایا کہ ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ جگہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں، غائب بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کمزور افعال ان 4 میں سے کسی ایک کے باب پر یا کسی ایک کے سٹائل پر آئیں گے. کون کون سے باب ہیں؟ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کورس 1 میں. فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سامیہ، یسمع. دوسری بات ہم نے پڑھی کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں اس لیے یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اور یہ سب صرف تبدیلیاں سے اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. کیا سبق لینا چاہیے ہمیں ان سے؟ ان افعال سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے. بالکل، ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے. اب کمزور حرف کہاں کہاں آ سکتا ہے؟ کمزور حرف فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے وہابا اور وعدہ. ان میں واو جو ایک کمزور حرف ہے وہ فعل کے شروع میں آیا ہوا ہے. کالا اور زادہ میں الف جو ہے وہ درمیان میں آیا ہوا ہے، اور دا اور ہدا میں جو کمزور افعال ہیں الف اور یا وہ آخر میں آیا ہے. ان افعال کو ہم تفصیل سے سبق کورس میں سیکھیں گے اور جیسے فعل کے ہی جیسے سب ٹیبل جو ہے وہ بنیں گے، صرف ان میں کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں گی. اور اس طرح کے افعال قرآن میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک بار. سب سے پہلے ہم ان 4 سٹائلز کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی یہ بھی ریویژن ہو جائے جو ہم نے نماز کے کورس میں سیکھا تھا. ایک 4 لائنوں کی چھوٹی سی نظم کہہ لیں یا کچھ 4 لائنیں ہیں ہم ان افعال کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے سیکھی تھی تاکہ ہم آسانی سے یاد رکھ سکیں. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ، جس سسٹر نگت پرویز آپ نے ہینڈل کیا آپ کروا دیں. فاتحہ اگر قرآن کھولو گے، ناصرہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ضربہ ورنہ مار پڑے گی، سامیہ تو اس لیے سن لو. جزاک اللہ سسٹر. 3 جملوں کی مدد سے ہم ان کمزور افعال کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں. کون کون سے؟ یہ آپ نے اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو آپ لوگ بتا دیں ورنہ میں آپ کو ریوائز کروا دوں. جی سسٹر زنیرہ آپ بتا دیں. جی مجھے سوری سمجھ نہیں آئی میں نے کیا بتانا ہے. یہ جو ہم نے 3 جملے سیکھے تھے نا کمزور افعال کو یاد رکھنے کے لیے،
अल्लाह ने देने का, चले मैं बता देती हूँ आपको, आप आगे अगली दफा आप जो टेबल्स की प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा, उसने ज्यादा किया या उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। अब हमारे पास ये एक टेबल हमने बना लिया। सेहतमंद अफाल में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे सेहतमंद अफाल के पैटर्न पे आने वाले कमजोर अफाल। फातहा के पैटर्न पर क्या आएगा? वहाबा। नसरा के पैटर्न पर आएंगे काला, अदा। दाराबा के पैटर्न पर आएंगे वादा, ज्यादा और हदा। और फिलहाल सामिया के पैटर्न पे फिलहाल आप इसमें नहीं कोई भी पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं सबसे पहले वहाबा। वहाबा का मतलब है उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया, कोई भी बड़ी चीज। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि पहला हर्फ जो है वो कमजोर है। शॉर्ट टेबल इसका आप में से कोई करवा दे, फिर उसके बाद एक दफा कंप्लीट टेबल भी कर लेंगे। जी सिस्टर जुनैरा, ये शॉर्ट टेबल करवाएं। वहाबा उसने अता किया, यहबू वो अता करता है, हब अता कर, इसम वाहिब अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वहब अता करना। जज़ाकल्लाह। जी अब ये कंप्लीट टेबल सिस्टर महजबी आप करवा दें। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहब तू मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत उस औरत ने अता किया। यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं, तहबू वो औरत अता करती है। हब हबू, ला तहब ला तहबू, वाहिब मौहूब और वहब। जज़ाकल्लाह। वहाबा ही की तरह वाजा का टेबल है जो आप लोगों ने यकीनन उसकी भी प्रैक्टिस पूरी कर ली होगी वर्कबुक में। अगला है, अब हम लेते हैं वादा को। वादा उसने वादा किया। वादा में भी क्या है? पहला हर्फ जो है वो कमजोर है, यानी वाव। अब इसकी 6 चाबियां सिस्टर जाहिदा रफीक आप करवा दें। वादा वादू, पहले 6 चाबियां पहले करवा दें सिस्टर, 6 चाबियां। जी, वादा वादा, याइदू इद, वाइद, मऊद, वाद। जज़ाकल्लाह। जी पूरा बताऊं? नहीं, मैं ये अगला नाम जो है वो एक सेकंड जी मैं पढ़ूं? आपसे कोई अगला और करवा लेंगे। सिस्टर शबनम कमल आप करवाएं वादा का कंप्लीट टेबल। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वाद तुम मैंने वादा किया, वाद तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया, जायदू वो वादा करता है, जायदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है, ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो, वाइदुन वादा करने वाला, मौऊदुन जिससे वादा किया जाए, वादुन वादा करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह। चलें जी, अब हम अरबी बोलचाल करते हैं। मिसेस नसरुल्ला, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? मिसेस नसरुल्ला आप अपना माइक म्यूट कर लें। हल याइदु ज़ैदन, नाम याइदु ज़ैदन, हल याइदुना ज़ैदन, नाम याइदुना ज़ैदन, हल ताइदु ज़ैदन, नाम नाइदु आइदु ज़ैदन, हल ताइदुना ज़ैदन। नाम नाइदु ज़ैदन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। वादा ही की तरह वाजदा का टेबल है, इसमें तो बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ
आइन की जगह जीम आ जाता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग यकीनन कर चुके होंगे, और मजीद आप आज का दिन आपके पास है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम अगली जो लफ्ज अगला हर्फ है, सॉरी फेल है, वो लेते हैं काला, जिसके दरमियान में यानी अलिफ जो है वो कमजोर हर्फ है, और काला जो है वो कुरान पाक में आने वाला सबसे ज्यादा दफा है वो फेल है। काला उसने कहा, काला के टेबल की पहले अलिशबा रूज आप इसकी शॉर्ट टेबल बता दें, अफआल और इसमें क्या दें। कौला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह, काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रिजवाना आप काला का कंप्लीट टेबल करवा दें। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुल ना हम सब ने कहा, कालत उस औरत ने कहा। यकूलू वो कहता है, वो कहेगा, यकूलू ना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलू ना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकूलू मत कहो, काइल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब है अरबी बोलचाल। सिस्टर शबनम कमल और सिस्टर निगत जबी। सिस्टर शबनम आप क्वेश्चन करें और सिस्टर निगत आप आंसर करें। हल काला खैरन, नाम काला खैरा, हल कालू खैरन, नाम कालू खैरन, हल कुलता खैरन, नाम कुलतु खैरन, हल कुलतुम खैरन, नाम कुलना खैरा। जज़ाकल्लाह। काला ही की तरह ताबा यानी वो पलटा या उसने तौबा की, उसका पूरा टेबल है। अब हम कुरान पाक में आने वाला दूसरा जो सबसे ज्यादा दफा आया है वो फेल लेंगे, काना वो था। काना में भी काला की तरह जो दरमियान वाला हर्फ है वो कमजोर है। अब ये जो टेबल है ये सिस्टर निगत जबी आप करवाएं। सिस्टर निगत जबी। जी मैं निगत परवेज हूँ, कोई और है निगत जमी? जी जी हैं बिल्कुल, वो उन्होंने, मैंने पहले भी उन्हीं का नाम लिया था, उनका हैंड रेज है लेकिन शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। काना जी काना का टेबल सिस्टर करवा दें। आप फिर म्यूट हो गई हैं सिस्टर। चलें सिस्टर रिजवाना आप करवाएं काना का, टाइम असल में शॉर्ट है, सिस्टर निगत से कोई और करवा लेंगे। जी काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी। ठीक है जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब आपके सामने जो आमिला का मुदारे था उसका टेबल भी है, इसको हमने मिला के पढ़ना है, इससे ये क्या बन जाएगा, माजी इस्तमरारी। तो ये कौन करवाएगा? सिस्टर मैं करा माजबी, दूं। सिस्टर माजबी जी आप करवाइए कंप्लीट टेबल। काना यामलू, काना यामलू वो करता है, कानू यामलूना वो सब करते हैं, कुंता तामलू आप ये इसको ना थोड़ा सा आप ये चले यहाँ पे कंप्लीट टेबल है, ये करवाते हैं आप, ऐसे ये सामने आपके लिखा हुआ है। जी अच्छा। काना यामलू वो करता था, कानू यामलूना वो करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम तामलूना आप सब करते थे, और कुन्ना नामलू हम सब करते थे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। कुरान पाक में इस तरह के बहुत से जुमले हैं, इसलिए इस टेबल को खास तौर पर फोकस कीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इसकी अरबी बोलचाल करते हैं। अरबी बोलचाल में सिस्टर जाहिदा रफीक आप और दूसरा नाम मिसेस नसरुल्लाह। सिस्टर जाहिदा आप क्वेश्चन करें, मिसेस नसरुल्लाह आप आंसर करें। हल काना यामलू,
نعم كان يعمل. هل كانوا يعملون؟ نعم كانوا يعملون. هل كنت تعمل؟ نعم كنت أعمل. هل كنتم تعملون؟ نعم كنا نعمل. जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब ये शॉर्ट टेबल यानी अफ़आल और रस्मा की चाबियां हैं काना के टेबल की। सिस्टर अलिशबा अरूज, आप ये वाले शॉर्ट टेबल करवाएं। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हुआ, काइन होने वाला, डैश और कौन होना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और यहाँ पर डैश का मतलब क्या है कि इसका जो मफऊल है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये काना का कंप्लीट टेबल है। सिस्टर निगत जबी, अगर तो आपका माइक अनम्यूट होता है तो आप करवा दें, वरना मैं फिर किसी और से। मैं करवाऊं? एक मिनट, सिस्टर निगत जबी ना बड़ी देर से हैंड रेज है, एक दफा उनसे उनको करवाने दे। अगर उनका ना हुआ तो फिर अभी जो आप कौन कह रही थी अभी जिन्होंने कहा? अलिशबा अरूज। चलें अलिशबा अरूज आप भी करवा लें, आई थिंक उनसे माइक का कुछ हुआ है जी। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु वो होता है, यकूनूना वो होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होती हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, तकूनु वो औरत होती है, कुन हो कूनु तुम सब हो, ला तकुन तू मत हुआ, ला तकूनु तुम सब मत हो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। काना ही की तरह जाका यानी उसने चखा का पूरा टेबल है। अगला टेबल है ज्यादा, उसने ज्यादा किया। अब इसमें भी काला और काना की तरह कमजोर हर्फ कहाँ पर है? दरमियान में। ठीक है, इसका जो शॉर्ट टेबल है वो सिस्टर रिजवाना आप करवाएं। ज्यादा उसने बढ़ाया, यजीदु वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर शबनम कमल आप ये करवाएं ज्यादा का कंप्लीट टेबल। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जिद तो मैंने बढ़ाया, जिद तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, जादत उस औरत ने बढ़ाया, यजीदो वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, तजीदू वो औरत बढ़ाती है, जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ाओ, ला तजीदू मत बढ़ाओ, जायदुन बढ़ाने वाला, मजीद वो जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना। जज़ाकल्लाह। ला तजिद मत बढ़ा, थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो है ना, मत बढ़ा और मत बढ़ाओ। और ज्यादा ही की तरह कादा उसने खुफिया तदबीर की, इसका पूरा टेबल है। और ये इसकी भी 6 चाबियां और टेबल जो आप रिवाइज कर लीजिएगा। टाइम क्योंकि कम है इस वजह से हम ये वाले जो टेबल है वो जो सेम पैटर्न पे उनको हम स्किप कर रहे हैं। अगला है दाआ। दाआ उसने पुकारा। अब दाआ में जो कमजोर हर्फ है वो कहाँ पर है? आखिर में, यानी अलिफ। ये हमें नजर भी आ रहा है, रेड इसको हाईलाइट किया गया। दाआ का जो शॉर्ट टेबल है वो सिस्टर महजबी आप करवाएं। दाआ उसने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है, उदऊ पुकारा, दाइन पुकारने वाला, मदऊन जिसको पुकारा गया, और दुआ पुकारना। सिस्टर जाहिदा रफीक आप दाआ का पूरा टेबल करवा दें। दाआ उसने पुकारा, दाऊ उन सब ने पुकारा, दाऊता आपने पुकारा, दाऊतु मैंने पुकारा, दाऊतुम आप सब ने पुकारा, दाऊना हम सब ने पुकारा, दाअत उस औरत ने पुकारा। यदू
وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یا دونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ عورت پکارتی ہے، ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، دائن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعا پکارنا۔ آگے ہے عربی بول چال۔ سسٹر فرحا، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا۔ حل دا اللہ، نعم دا اللہ، حل دا اللہ، نعم دعو اللہ، حل دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ، حل دعوتم اللہ۔ نعم دعونا اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اور دعا کی طرح ہی تالا یعنی اس نے تلاوت کی کا ٹیبل ہے، اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں ہدا۔ ہدا میں بھی جو کمزور حرف ہے وہ آخر میں ہے، یعنی یا جو ہے ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی۔ ہدا کا شارٹ ٹیبل یعنی اسماء اور افعال کی چابیاں کون کروانا چاہے گا آپ میں سے؟ میں کرواؤں میں؟ چلیں جی سسٹر الشبا آپ بھی کروا دیں۔ ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایت ہدایت دینا۔ جزاک اللہ۔ نمبر بھی ویسے آپ کا تھا، میں دیکھ رہی تھی شاید کوئی نیا ہینڈ ریز ہوا تو ان سے کروا لیں۔ چلے ہدا کا کمپلیٹ ٹیبل جو ہے وہ سسٹر رضوانہ آپ کروائیں۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہادت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گی، ہدن ہدایہ ہدایت دینے والا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ سسٹر شبنم کمل اور مسز نصر اللہ۔ سسٹر شبنم آپ کوشچن کریں اور مسز نصر اللہ آپ آنسر کریں۔ هل يهدي أحدا؟ لا يهدي أحدا، هل يهدون أحدا؟ لا يهدون أحدا، هل تهدي أحدا؟ لا أهدي أحدا، هل تهدون أحدا؟ لا نهدي أحدا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ نئے لوگ ہینڈ ریس کرتے ہیں لیکن جب تک ان کا نام لیا جاتا ہے اس وقت تک وہ لوئر ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ جی اس میں آہدن کا مطلب بتا دیں اردو میں۔ کس کا؟ آہدن، اس پورے جملے کا کیا آہدن؟ مطلب ہے؟ حل یادی آہدن کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ آہدن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے نا کہ وہ اکیلا ہی ہدایت دینے والا ہے نا، تو حل یہدی آہدن کیا اس کو اللہ یعنی آہد جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے؟ سوری کیا یہاں وہ پر ہدایت دیتا ہے؟ ایک جی یہاں پر آہد جو ہے وہ نام کے لیے آیا ہے، آہدن کوئی بھی، اچھا سنگل، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی، کہ کیا اس کو کسی نے ہدایت دی؟ اچھا تو کیونکہ صحیح ہدایت ہے۔ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ تو اس لیے لا یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ نہیں اس کو کسی نے ہدایت نہیں دی۔ آہد کوئی کے معنی میں بھی آتا ہے، اکیلے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ویسے آہد نام بھی ہوتا ہے، عبد الاحد نام بھی ہوتا ہے، یہاں پر کوئی کے معنی میں آتا ہے آہد۔ جی ہدا ہی کی طرح جزا یعنی اس نے بدلا دیا، اس کا پورا ٹیبل ہے۔ اب ہم ایک ایسا فعل لیں گے جس میں حمزہ ہے۔ حمزہ جو ہے ویسے وہ خود جو ہے وہ کمزور حرف نہیں ہے،
یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حمزہ اور الف کا فرق بھی آپ لوگوں کو یقیناً پتا ہوگا. حمزہ وہ ہوتا ہے جس پر حرکت ہوتی ہے یعنی زیر زبر پیش ہوتی ہے, اور الف جو ساکن ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت یعنی زیر زبر پیش نہیں ہوتی وہ الف ہوتا ہے. الف کمزور حرف ہے, حمزہ کمزور حرف نہیں ہے, لیکن بعض اوقات حمزہ جو ہے وہ کمزور حرف کی طرح ہی کام کرتا ہے. اس لیے یہاں پر جو ہم حمزہ والا فعل امارا ہے اس کا ٹیبل کمزور فعل کی طرح فعل کی طرح ہی پڑھیں گے. امارا اس نے حکم دیا, اس میں پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے اور حمزہ کمزور حرف کی طرح بعض دفعہ ایکٹ کرتا ہے. اب امارا کا شارٹ ٹیبل سسٹر کون کروائے گا؟ آپ کروا دیں. امرا اس نے حکم دیا, یامرو وہ حکم دیتا ہے, مر حکم دے, عامر حکم دینے والا, مامور جس کو حکم دیا گیا, اور امر حکم دینا. جزاک اللہ. کمر نہیں, آپ امرا کا کمپلیٹ ٹیبل کروا دیں. امرا اس نے حکم دیا, امرو ان سب نے حکم دیا, امرتا اس نے آپ نے حکم دیا, امرتو میں نے حکم دیا, امر تم آپ سب نے حکم دیا, امرنا ہم سب نے حکم دیا, امرت عورت نے حکم دیا. یا مر وہ حکم دیتا ہے یا وہ حکم دے گا, یا مرونا آپ سب حکم دیتے ہیں, تامرو آپ حکم دیتے ہو, آمرو تامرونا نامرو ہم حکم دیتے ہیں, تامرو اور مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو حکم عامر حکم دینے والا, مأمور حکم دیا گیا حکم دینا. جزاک اللہ سسٹر. کائنڈلی جب کوئی کروا رہا تو باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہی ڈسٹربنس نہ ہو. اور اگر آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کروا سکتے ہیں. مائکس آپ صرف اس وقت آن کریں جب آپ نے ٹیبل کروانا ہو تاکہ آپ خود بھی ڈسٹرب نہ ہو اور باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو. ہمارا ہی کی طرح آخذا اس نے پکڑا, اس کا پورا ٹیبل ہے. اب ہم ایسے الفاظ سیکھیں گے جن میں حروف مقرر آتے ہیں. مثال کے طور پر زنا جس میں زوئیں نون نون جو شد ہوتی ہے وہ ڈبل حرف کو ظاہر کرتی ہے. زلہ زواد لام لام. پورا ٹیبل فعلا ہی کی طرح ہوگا, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے, جیسے کمزور فعل والے میں ہوتی ہے اسی طرح سے ڈبل والے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے. زنا اس نے گمان کیا. اب زنا کا جو شارٹ ٹیبل ہے یہ کون کروائے گا؟ سسٹر شبنم کمل آپ کروا دیں. زنا اس نے گمان کیا, یظنو وہ گمان کرتا ہے, زنا گمان کر, زانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے, زنا گمان کر, زنن گمان کر. سسٹر نگت پرویز آپ زنا کا کمپلیٹ ٹیبل کروا دیں. زنا اس نے گمان کیا, زنو ان سب نے گمان کیا, زننتا آپ نے گمان کیا, زننتو میں نے گمان کیا, زننتو 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 آپ سب نے گمان کیا, آپ سب نے گمان کیا, زننا ہم سب نے گمان کیا, زنت اس عورت نے گمان کیا. فعل مضارع. یظنو وہ گمان کرتا ہے, یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں, تظنو آپ گمان کرتے ہیں, اظنو میں گمان کرتا ہوں, تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں, تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے. فعل امر فعل نہیں. زنا گمان کرو, زنو گمان کرو, لا تظنا مت گمان کر, لا تظنو مت گمان کرو. اسم فاعل زنن, اسم مفعول مظنون, مظنون مصدر زنن. زانن ہے اسم فاعل, اور آپ نے زنا گمان کر کہنا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے. زانن گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا جائے, زنن گمان کرنا.
اور ذلہ ہی کی طرح ردہ یعنی اس نے واپس کیا یا اس نے رد کیا، اس کا پورا ٹیبل ہے. اگلا ہے ذلہ، وہ گمراہ ہوا. ذلہ کا شارٹ ٹیبل کروا دیں سسٹر ظفر عباس، آپ کروا دیں ذلہ کا شارٹ ٹیبل. السلام علیکم. وعلیکم دلہ، السلام. یدلو، دلہ، دالن، ڈیش، دلالت. جزاک اللہ. بردر آپ نے کیونکہ پہلی دفعہ ہینڈل کیا اس لیے اگلا کمپلیٹ ٹیبل آپ کروا دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. دلہ، دلو، دللتا، دللتو، دللتم، دللنا، دلت، یدلو، یدلون، تدلو، ادلو، تدلون، ندلو، تدلو، دلہ، دلو، لا تدلہ، لا تدلو، دال، ڈیش، دلالت. جزاک اللہ برادر. اب عربی بول چال کریں گے. اس میں ایک نیا لفظ ہے سبیل، جس کا مطلب ہے راستہ. کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر فرح آپ، اور سسٹر مہجبی. سسٹر فرح آپ کوشچن کریں، سسٹر مہجبی آپ آنسر کریں. هل يدل عن سبيل الله؟ لا يدل عن سبيل الله. هل يدلون عن سبيل الله؟ لا يدلون عن سبيل الله. هل تدل عن سبيل الله؟ لا أدل عن سبيل الله. هل تدلون عن سبيل الله؟ لا ندل عن سبيل الله. جزاک اللہ سسٹرز. اور ذلہ ہی کی طرح خرہ یعنی وہ گرا، اس کا پورا ٹیبل ہے. اگلا حرف ہے فعل شاء. شاء میں جو ہے کمزور حرف جو وہ بیچ میں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ آخر میں، یعنی یہ حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، دونوں طرح کا یہ ہے. اور اگر کوشچن میں آتا ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، تو اگر تو دو آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے کمزور اور حمزہ دونوں کرنی ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہو تو حمزہ، کیونکہ اس کی فرسٹ پریفرنس ہے تو اس لیے حمزہ کو سلیکٹ کریں گے. لیکن عام طور پہ اس طرح کے کوشچنس تب آتے ہیں جب آپ کے پاس سلیکٹ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں. قرآن میں شاء ماضی اور مضارع کی حالت میں ہے، اس لیے ہم یہاں ماضی اور مضارع کی ہی پریکٹس کریں گے. کون کروائے گا شاء کا ٹیبل؟ سسٹر دیکھوں شاید کوئی نیا نام بھی ہو. شاہدہ سحر، آپ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، تم آپ سب نے چاہا، شینا ہم سب نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاءون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاءون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. اب عربی بول چال ہے. بردر آصف شیخ، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے جی. حل شاء خیرن. نام شاء خیرن. حل شاء خیرن. نام شاء خیرن. حل شئت خیرن. نام شئت خیرن. حل شئتم خیرن. نام شئنا خیرن. جزاک اللہ بردر. شاء کی طرح ہی جاء ہے، جس کا مطلب وہ آیا. اور قرآن پاک میں یہ فعل صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے، اس لیے ہم یہاں صرف ماضی کی پریکٹس کریں گے. جلدی سے یہ والا ٹیبل بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی تیزی سے گزر رہا ہے. سسٹر رضوانہ، سسٹر رضوانہ آپ کروائیں جا کا ٹیبل. جا وہ پاس آیا، جا وہ پاس آئے، جیتا آپ پاس آئے، جے تو میں پاس آیا، جے تم آپ سب پاس آئے، جے نا ہم سب پاس آئے، جاءت وہ عورت پاس آئی. جزاک اللہ. اور شاء کی طرح یہ جیتا ہے، جیتا ہے، جیتا نہیں ہے، یہ پلیز یہ تھوڑا سا جیتا یہ انہوں نے آئی تھنک بولا. چلیں ٹھیک ہے.
शाह के तरफ खाफा यानी वो डरा का पूरा टेबल है, ये भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा होगा तो हम ये वाली टेबल भी यकीनन रिवाइज करते हैं। इसके साथ ही हमारी मिड क्विज की रिवीजन कंप्लीट हुई। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, और करने, अमल करने, याद करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बस इंशाल्लाह विल स्टार्ट क्विज ओरिएंटेशन और कोशिश करेंगे कि इसको इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में मुकम्मल करने की कोशिश करें। Okay, just give me a minute and inshallah we'll start it. अच्छा जी, we will do quick quiz orientation और फिर आपके सवालात लेंगे। तो आइए पहले क्विज ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मेरे इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान से मोहब्बत करने वाले अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप ये देखिए कि अल्लाह के फजल और मेहरबानी से आप कोर्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरते वक्त के साथ साथ नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। तो हम अभी आपने QC1 शुरू किया था, आप देखिए QC2 भी आ गया, उसका मिड क्विज भी आ गया, और यूं ही अगर आप चलते रहे तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक चले जाएंगे। तो QC2 का जो मिड क्विज है उसके हवाले से जनरल पैटर्न, चूंकि आप होमवर्क्स करते रहे हैं आपको पता ही है, और इसमें कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होता, उसी की तरह होता है। चंद चीज़ें आपको बताता चलूं कि इसके जो टोटल पॉइंट्स हैं क्विज के, वो हमारे 60 के करीब हैं। ठीक है जी, 60 मार्क्स का ये क्विज होगा और क्वेश्चंस की तादाद कोई 44, 46, कल तक हो सकता है 48 वगैरह, मतलब इस रेंज के अंदर ये इसके क्वेश्चंस होंगे। तो ये है हमारे क्वेश्चंस की तादाद। टोटल टाइम ये क्विज बड़ी आसानी से 1 घंटे में किया जा सकता है, बड़ी आसानी से, लेकिन हम आपको 75 मिनट्स देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा होंगे ताकि हर तरह के अहबाब कर सकें। अगर कोई आपको टेक्निकल इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको 15 मिनट इजाफी और भी दिए जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम आपको वक्त जो दिया जा सकता है वो है 90 मिनट्स। ठीक है जी, तो इसको ज़हन में रखते हुए आप कर सकते हैं। आइडियली 75 मिनट्स, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो 90 मिनट्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम वही है, जब आपकी क्लास शुरू होती है 9 बजे शुरू होगा और 10:30 तक मैक्सिमम जाएगा। डेट आपके इल्म में है 2 फरवरी, कल बरोज जुमेरात आपका क्विज है, इसको ज़हन में रखिए। क्विज के अंदर जो आप अपना नाम लिखते हैं प्लीज फुल नेम लिखिएगा, सेम स्पेलिंग जो होमवर्क्स में यूज कर रहे हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर, उसको चेंज नहीं करना, उससे आपका रिकॉर्ड कहीं और चला जाता है। क्विज की तैयारी के अंदर ये भी शामिल है कि आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर लें, लैपटॉप, टैब, जिस पर भी करना उसको चार्ज करके तैयार करके रखें, उसमें डेटा स्पेस होनी चाहिए। कल भी QC1 के क्विज में हमें ये बहुत इशू आया, अक्सर लोगों के क्विज प्रॉपर खुल नहीं रहे थे। उसकी 3 वजूहात होती हैं। एक, आपके इंटरनेट के सिग्नल्स का इशू आ रहा है, कनेक्टिविटी का इशू है। 2, आपके मोबाइल के अंदर स्पेस कम है। 3, आपके जो मेमोरी है, रैम, वो बहुत बिजी, आपने बहुत ज्यादा ऐप्स खोली हुई हैं या उसकी बहुत ज्यादा, वो सारी बंद करके मोबाइल में इतनी स्पेस रखें कि आपका पूरा फॉर्म फुल खुले, आपके सारे ऑप्शन सही तरह उसमें सिलेक्ट हों। तो
بعض اوقات موبائل کے ورژنس کی وجہ سے بھی ایشو آتا ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے موبائل کا ایشو ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئز کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا سوال آ جائے جس میں ملٹیپل آپشن آگے تک چل رہے ہو، موبائل کو آپ لینڈسکیپ فارم میں پکڑ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ ٹیبس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو آپ کا لیپ ٹاپ وغیرہ کی تو بڑی اسکرین ہوتی ہے، وہاں پہ آسانی ہے، اکثر لوگ یوں پکڑا ہوتا ہے تو آگے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ آگے اور آپشن بھی تھے، پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ موبائل کے اندر لینڈسکیپ فارم کو اس کے آپشن کو آن کر کے اس رخ دیکھ کے یا انگلی سے اس کو اسکرول کر کے بھی ضرور دیکھیے کہ آگے اور تو نہیں ہے کچھ۔ اسی طرح یہ ہمارے جو فارم ہے ان کو زوم ان زوم آؤٹ کیا جا سکتا ہے، تقریباً تمام اینڈرائڈ اسمارٹ فونز پہ ہو جاتا ہے سوائے چند کے، لیکن یہ انشاءاللہ سب کا ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا کوئز ہو جائے آپ اس کو سبمٹ کریں گے، ویو سکور آئے گا، آپ نے QC1 میں کیا ہوا ہے، ویو سکور کر کے اپنا سکور نوٹ بھی کر لیں، اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اپنے پاس سیو بھی کر لیں، تو تاکہ فیوچر کے لیے ریفرنس کے طور پہ آپ کے پاس موجود رہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ کوئز ہے، آپ کا ایگزام ہے، ہوم ورک کی طرح نہیں ہے، آپ کتاب نہیں دیکھ سکتے، کہیں سے رائے نہیں لے سکتے، کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، ہم نہیں بھی دیکھ رہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اصل میں ہمارے اصل نمبر تو اللہ کے ہاں لگ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایک سیلف اسیسمنٹ ٹائپ ہے، تو اس لیے خود سے کرنے کی پوری کوشش کیجیے، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو کس قدر چیزیں آپ نے کس طرح سے آتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئی اوپر نیچے ہوگا تو ہم اس سے کوشش کریں گے خود کو امپروو کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھیں چند تکنیکی باتیں۔ اب آ جاتے ہیں کوئز کانٹینٹ کے حوالے سے۔ کوئز کا سلیبس کیا ہے آپ کو پتہ ہے، ہمارا لیسن نمبر 1 ABCD چاروں پارٹ، 2 ABCD، 3 ABCD، ابھی آپ کو الحمدللہ دہرائی میں کور بھی کروایا گیا ہے، پہلا حصہ سارا قرآن کا حصہ بھی اور سارا گرامر کا حصہ بھی۔ پوائنٹرز اینڈ کانٹینٹ کویسچنز، آپ کو بہت زیادہ سوال ایسے ہوں گے، عربی کی اوپر عبارت آئے گی، پوچھا جائے گا یہ کون سا پوائنٹر یا اشارہ تھا، تو آپ عبارت کو غور سے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر، نیچے 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، جو آپشن ٹھیک ہوگا اس اوپر کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہوتا ہے، میں آپ کو اشارے بھی دیتا رہا ہوں کہ نعرہ ہے، سیب ہے، قرآن کی دعوت میں کون سا ہے، قرآن کے چیلنج میں کیا ہے، تو اس حساب سے۔ اسی طرح جب آپ سے کہا جائے کوئی چیز دی ہوئی ہے اور اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو برائے مہربانی آپ نیچے لکھی ہوتی ہیں 4-5 آپشن، لیکن آپ عربی کے حروف کو بریک کر کے ایک دفعہ ضرور ٹرانسلیشن کر کے دیکھیں تاکہ آپ صحیح ٹرانسلیشن کو کلک کر سکیں۔ ٹیبل جو آپ کے گرامر کے ہیں بہت زیادہ، اس کے کافی سوالات ہیں آپ کے، یعنی گرامر اور وہ قرآن کو بیلنس کیا ہوا، اس میں ساروں کے سوالات ہیں، ان سوالات کو احتیاط سے کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی روٹ لیٹر جب آپ سب کو کرنے آتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سوائے الف کے جو کس میں چینج ہو جاتا ہے، ذرا بتائیں آپ میں سے کوئی مجھے، الف کون سے حروف میں چینج ہوتا ہے؟ واو اور یا کے اندر، اس کی کوئی مثال؟ حمزہ میں الف جو ہے یا واو میں جیسے کالا کے اندر، اور یا میں جیسے، دے مثال دیں ذرا جلدی سے۔ کالا یقولو، کانا، ہاں، تو جو آپ کا الف ہے، نہیں دونوں میں، اس میں تو الف جو ہے وہ واو میں چینج ہوا نا، یا والی کوئی مثال دینا مجھے۔ جی زیادہ یزیدو، زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثالیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیسے چینج ہوتا ہے، وہاں پہ روٹ لیٹرز کا فرق آتا ہے۔ سمپل سے ایک کلیہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، باقی سب میں ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے آسانی ہے، وہاں سے آپ روٹ لیٹر اٹھا سکتے ہیں۔ تو روٹ لیٹرز کو دھیان سے کیجئے گا، صحیح طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے گا۔ اس کا کوئی بھی آپ کو صیغہ دیا جائے گا، وہ ماضی کا کوئی صیغہ ہو، مذکر کا کوئی صیغہ ہو، امر کا صیغہ ہو، اگر میں آپ کے سامنے ابھی کہہ دوں اد، تو مجھے بتائیں یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے۔ ہاں، لیکن کون سا اصل میں کون سا فعل ہے اس کا جو کمزور فعل، کمزور فعل ہے۔ اد بولا میں نے، اد جو ہے یہ دعا کا، نہیں دعا کہاں سے سسٹر ہو گیا، دعا تو ہے ادعو، ٹھیک ہے، امر، میں اد بول رہا ہوں، اد امر ہے، لیکن یہ کون سے ماضی کا پہلا صیغہ بتائیں اس کو مجھے کون سا ہے؟ وعدہ، وعدہ، سارے پھنس گئے ہیں یہاں پر۔ تو اگر اس طرح کیا تو پھر تو کوئز میں نمبر کم ہو جائیں گے آپ کے۔ یہ ایک ہماری بہن بولی ہے وعدہ،
جی یہ وعدہ یا ادو سے اد اور واحد معود وعدہ. تو یہاں پر اب آپ کو پہلا جب ماضی کا صیغہ ذہن میں آ گیا تو آسان ہو گیا. واو عین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے صحیح کہا تھا. تو یہ چیزیں ذرا احتیاط سے کرنی ہے. افعال کی چابیاں ابھی میں نے ذکر کر بھی دیا ہے کہ اسی طرح آپ کو افعال کی چابیاں جو ہے نا ساری کی ساری آپ کو آنی چاہیے. آپ کو ابھی پریکٹس بھی کروائی گئی ہے, دہرائی بھی ہوئی ہے الحمدللہ, اب آپ کو پتہ بھی ہے. اسی طرح اسٹرانگ اور ویک یعنی کمزور افعال, صحت مند افعال, ان کو مائک پلیز آف رکھیں اگر کوئی درمیان میں, ان کو ریکگنائز کرنا آپ کو آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے صحت مند افعال آپ نے پڑھے ہوئے ہیں سارے 4 ابواب اور ان سے ملتے جلتے سارے, اور کمزور, اور اس کے اندر بھی جو آپ پڑھتے ہیں سارے. اب اس کے اندر کمزور آپ افعال پڑھیں تو کمزور افعال میں سے آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ کون سے کمزور افعال ہیں, وہ آپ نے دیکھنے ہیں. اچھا وہاں پر ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حمزہ والے افعال بھی پڑھے ہیں, اور حمزہ والا کوئی فعل بتائیں ذرا جلدی سے. شاء سأل اب یہ ہے ہمارا اور آپ نے مقرر الفاظ, تکرار والے الفاظ والے بھی پڑھے ہیں, وہ کون سے ہیں بتائیں. واللہ یہ آپ نے پڑھے ہیں. تو ہاں بس ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے جلدی سے بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں دلہ جو ہے یہ کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ صحت مند ہے, مقرر. یکساں روپ والا ہے اور صحت مند. ہاں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اس طرح کے سوال آئے تو سوال کو صحیح طرح پڑھنا ہے آپ نے. بعض جگہوں پہ 2 آپشن بھی ہو سکتے ہیں ان کے نا, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھ لیجیے گا. اسی طرح سنگولر پلورل اور ٹینس کے اندر کون سا صیغہ چل رہا ہے یہ تو آپ نے الحمدللہ آسانی سے کر لیں گے, آپ کرتے بھی رہے ہیں سارے. اردو ٹو عربک, عربک ٹو عربک. کسی کا مائک شاید آن ہے. اچھا تو اردو ٹو عربک اور عربک ٹو عربک والے انتہائی احتیاط سے کیجیے گا, اور وہ آپ نے اتنی اچھی آپ کی پریکٹس ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. اور آڈ ون آؤٹ, سب سے زیادہ جو نمبر کم ہوتے ہیں نا لوگوں کے کٹتے ہیں وہ ہوتے ہیں آڈ ون آؤٹ میں, کہ جو مختلف ہے اس کو الگ کیجیے پلیز. ایک دفعہ میں پھر QC1 میں بھی آپ نے پریکٹس کی, ویسے بھی کی. غور سے سنیے کہ اس میں آپ نے پہلا جو سب سے پہلے کرائیٹیریا اپلائی کرنا ہوتا ہے اسم فعل حرف کا کرنا ہوتا ہے. یعنی چاروں کو دیکھنا ہے کہ اگر اس میں اسم فعل حرف کی بنیاد کوئی فرق ہے اس کو الگ کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ سارے اسم ہیں یا سارے ہی حرف ہیں یا سارے ہی افعال ہیں, تو اب اگلا کرائیٹیریا پر چلے جائیں کہ اچھا اگر سارے اسم ہیں تو واحد جمع تو نہیں ہے ان میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو نظر آ جائے گا اچھا ایک واحد ہے آپ نے الگ کر دیا. لیٹ سے سارے اسم ہیں, سارے واحد ہیں, پھر کیا ہوگا بتائیں, پھر آپ کیا چیک کریں گے اس میں؟ ہاں پھر آپ اس میں یقیناً پھر کوئی 3 ہو سکتا ہے, مؤنث ہو, ایک مذکر ہو, یا 3 مذکر ہو, ایک مؤنث ہو, تو اس پر اس کو الگ کر لیں. اس لیے احتیاط سے توجہ سے سوال کو کریں. اب یہ مجھے لگتا ہے سب سے آسان سوال ہوتا ہے جس کو ہم صرف اپنی تھوڑی سی سوال کو ایک دفعہ پڑھیں, نہیں ہو رہا دوسری دفعہ پڑھیں, نہیں ہو رہا تیسری دفعہ پڑھیں, انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا. تو سوچ کر اس کو کریں. ایک وقت میں ایک کرائیٹیریا اپلائی کرنا ہے ورنہ کنفیوز ہوں گے. سب سے پہلے دیکھنا ہے اسم فعل حرف کون سے ہیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی, سارے اسم لگ رہے ہیں, سارے فعل لگ رہے ہیں, تو اچھا پھر دیکھ لیں کہ اچھا اب رک کے آسانی سے دیکھ کے پھر آگے شفٹ ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے کوئز کے حوالے سے, کوئز آسان ہے, میں نے ریویو بھی کیا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ بڑے آرام سے مکمل نمبر لے سکتے ہیں اس کے اندر. تو لیکن کوئی بھی چیز اتنی آسان بھی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے تیاری نہ کی جائے. تو الحمدللہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ نے دنیا کے امتحانات کے لیے بڑی تیاریاں کی ہوں گی, تو کیوں نہ آج اللہ رب العزت کے اس امتحان کے لیے بہترین تیاری کی جائے اور اس کے لیے محنت کی جائے اور اس کے لیے وقت دیا جائے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ تو اتنی محنت اور وقت دیتے ہیں کہ آپ کے ہمارے ایک پتہ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شیخ صاحب, یا اور کون تھے ہمارے QC2 کے, تو وہ یہاں ٹریننگ کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے. یہاں آئے, یہاں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی, یہاں انہوں نے
الفلاح منزل میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو جی کون کون ہمارے اس کورس کے جو ٹریننگ پر آئے ہوئے تھے ذرا اپنا بتائیں سب کو. الحمدللہ موجود تھا سر میں شیخ آصف. اچھا ہمارے ساتھ بھی ہیں, ابھی بھی ہیں. یہ بردر آصف اور بردر ظفر عباس, یہ دونوں احباب ہمارے پاس یہاں اسلام آباد. اب دیکھیں گھر سے نکل کر آ کے 2-3 دن یہاں رک کر QC1 کی یہ ٹریننگ لے کر گئے ہیں. تو اللہ کی خاطر ایک سوال نہیں سمجھ آتا پھر. جی سر ایک سوال یہ نہیں سمجھ آتا کہ قرآن کا زندہ معجزہ کیا ہے. انسان کا زندہ معجزہ بہت سے ہیں, ان میں سے ایک یہ قرآن کا زندہ معجزہ. جی سب سے بڑا تو یہ نا انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. اچھا تو اینی ویز, تو بات میں کر رہا تھا آپ کے ساتھ یہ کہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, وقت نکالنا پڑے گا, ذرائع لگانا پڑیں گے, تو پھر انشاءاللہ قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. تو آپ کے جو 7 احباب ان کو مبارکباد بھی پیش کیجیے ان احباب کو کہ الحمدللہ وہ سرٹیفائیڈ بھی ہو گئے اور آگے کورسز پڑھانا بھی شروع کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رہنما ہو, اور آپ کو سب سے بہتر تو مدد اللہ ہی کی ہے, اور میری نیک خواہشات بھی ہیں آپ کے لیے کہ آپ بہترین نمبر لیں. اور اس کے ساتھ ہی اب کوشچن آنسر کے سیشن کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں.